السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يحضر أخاه فوق 3 ليال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم، اس کے احسان عظیم سے ہم اور آپ اللہ کے گھر، مبارک جگہ، مبارک موقع، مبارک محفل، مبارک دین میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ کامیابی اللہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے اپنا پیغام دنیا میں عام و عام کر دیا حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے. ایک پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کو عطا فرمایا. اس پیغام کے اندر عقل، فہم، فراست ہر انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت کی انقدر نعمتیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کا سانس لینا، ایک طرف سے ہوا لینا، ایک طرف سے ہوا نکالنا، جسم کے سوراخوں سے، ہول سے ہوا کا نکلنا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. جب ہم گھروں میں سوتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد گھر گرم محسوس ہوتا ہے، یہ ہمارے سانسیں چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک راستہ اللہ نے سانس لینے کا دیا ناک سے، اور دوسرا راستہ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے سہولت، انسان کے فائدے مند کے لیے، انسان کے عافیت کے لیے کتنی بڑی نعمت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے. ضروریات زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. انسان کو دماغ دیا، آنکھ، ہاتھ دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. 2 ایڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیروں کو دیا، جبین کو دیا، شفتین، ہونٹ کو پیدا کیا. اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کی طاقت میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کی بلندی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ کی نرمی میں بھی اس سے زیادہ کوئی نرم کرنے والا دنیا کے اندر نہیں ہے.
نرم مزاج انسان کے بارے میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، نبی حضرات انبیاء علیہ السلام کے زندگیوں کو اللہ نے دنیا میں نیک عمل کا راستہ دے کر بھیجا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اپنا پیغام دے کر بھیجا، اپنا فرمان دے کر بھیجا، اپنے احکام دے کر بھیجا۔ اگر قوم بات سنے گی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سنے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تہس نہس کرے گا، برباد کرے گا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نہیں فرمایا، مجھ سے نہیں فرمایا۔ عالم عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں عطا فرمائی، اس کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ایسی مضبوط بنا دیا، اگر اس کے اندر کراک آ جائے، اس کے اندر خرابی آ جائے، گڑبڑی پیدا ہو جائے، ہوش نیچ ہو جائے تو انسان اپاہج ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، چلنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دیا، بلکہ واپس اپنے پاس بلایا۔ ایک وقت مقررہ اللہ نے متعین فرمایا، جس کو حرم اور آپ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس سے قیامت صغریٰ وہ ہے جو آدمی بوڑھا ہو جائے یا جوان ہو یا بچہ ہو، موت واقع ہو جائے تو قیامت صغریٰ ہو گیا۔ اگر رات کے وقت اور دن کے وقت یا کسی بھی وقت میں انسان جب کہ قیامت آئے گی، دودھ دونے والا دودھ دوتا رہے گا، اس موقع پر قیامت آ جائے گی، زمین و آسمان تہس نہس کر دیے جائیں گے، یہ انسان حیران اور بحران ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ، یہ مسجدیں، درگاہ، اللہ کے گھر روئی کے گولوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی خیریت نہیں لے گا، اب وہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑے رہے گی۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی، سر کے بالوں سے لے کر جبینوں تک، پیشانوں تک، پیشانیوں تک، پھر یہ کان سننے کی صلاحیت کے اللہ نے بنایا، یہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت پہ بنایا، یہ زبان بولنے کی صلاحیت پہ بنایا، یہ دل و دماغ سوچنے کی صلاحیت پہ بنایا، یہ طاقت، یہ کردار، یہ قوت اللہ نے انسان کے کام کاج کے لیے پیدا فرما دیا ہے۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں پر عطا فرمائی ہے، ان کے آباء و اجداد کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے کسی انسان کو اتنی نعمتوں سے مالا مال نہیں کیا جتنی نعمتیں اللہ نے امت یا محمد کو عطا فرمائی۔ اب اس کا حق یہ ہے، دنیا میں چاہے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں انسان رہتا ہو، ہر حال میں، ہر موقع پر وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل میں کیا پیغام دیا؟ تورات، زبور، انجیل میں اللہ نے پیغام دیا، میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی ہم پلڑا نہیں، میرا کوئی ہم برابر نہیں، میرا کوئی وزن میرے برابر میں وزندار نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام عطا فرما دیا۔ پھر اللہ نے یہی پیغام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیث علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، ان انبیاءوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنا پیغام عام و تام کر دیا۔ ان انبیاءوں کے ذریعے سے اپنے ورد کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو مشن عطا فرمایا، جو کام دیا ہے، اس میں سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہی ہوئی ہے، سب سے بڑی، سب سے اہم بات یہی ہوئی ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کو نہ بھولا جائے، اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہ بھولا جائے، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو نہ بھولا جائے۔ یہ نظام اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام
عام کیا، اس پیغام کو عام کیا، اس پیغام کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پیغام کیا تھا؟ آدم نے وہی پیغام دیا، نوح علیہ السلام نے وہی پیغام دیا، ادریس علیہ السلام نے وہی پیغام دیا، یعقوب علیہ السلام نے وہی پیغام دیا، اسحاق علیہ السلام نے وہی پیغام دیا، اسماعیل علیہ السلام نے وہی پیغام دیا، داؤد و سلیمان علیہ السلام نے وہی پیغام دیا، عزیر علیہ السلام نے وہی پیغام دیا، ذوالکفیل علیہ السلام نے وہی پیغام دیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی پیغام سب کو دیا، ایک ہی نظام سب کا بنایا، ایک ہی دعوت سب کو عطا کی۔ جو پیغام آدم علیہ السلام نے دیا، اگر وہ پیغام میرے اور آپ کے آقا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک وہ ایک ہی اگر پیغام دیا گیا ہے، تو وہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر شریعت کے اندر مکمل ہونے پر بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہی پیغام دیا گیا، وہی نظام بنایا جا رہا ہے، وہی دعوت دی جا رہی ہے، وہی دعوت امر دیا جا رہا ہے۔ جو پیغام اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، وہ پیغام قیامت کے دن اللہ رب العزت جو بندہ پیدا ہوگا اس دن بھی اللہ رب العزت وہی پیغام عطا فرمائیں گے۔ اس پیغام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتا دیا، اس پیغام کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے بتا دیا۔ انسان چاہے جس خطے میں ہو، انسان چاہے جس سوراخ میں ہو، انسان چاہے جس غار میں ہو، انسان چاہے سمندر کے تہ میں ہو، انسان چاہے ہوا میں اڑنے والا ہو یا پہاڑ کی اونچی اور چوٹی پر بیٹھا ہوا ہو، اگر کوئی بندہ دوسرا وہاں نہ پہنچتا ہو، وہ بندہ اس امانت کا ذمہ دار ہے، وہ بندہ اس امانت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ اس سے پوچھیں گے، اللہ اس سے سوال کریں گے، آخر وہ امانت ہے کیا، آخر وہ ذمہ داری ہے کیا، آخر وہ پیغام ہے کیا۔ اللہ نے ہمیشہ ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو ایک پیغام دیا، ایک پیغام دیا، اس کو سنبھالنے کا ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ نے کہہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی ہمسر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ پیغام دیا کہ بیٹو ایک خدا کو مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہو جائے گی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم تو نادان ہیں، پڑھے لکھے تو مولوی ہیں، پڑھے لکھے تو حافظ صاحب ہیں، پڑھے لکھے تو عالم صاحب ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، ہم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ ہم تو عالم تو ہے نہیں، ہم تو فاضل تو ہے نہیں، ہم تو حافظ تو ہے نہیں، ہم تو قاری تو ہے نہیں، ہم تو محدث تو ہے نہیں، ہم تو مفسر تو ہے نہیں، ہم تو فلاں تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے۔ جب ہم کچھ بھی نہیں تو ہم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ پوچھے ابراہیم علیہ السلام سے، اگر کوئی انسان کسی منصب میں نہ ہو، کوئی انسان نہ نبی ہو، کوئی انسان نہ نبی کا ماننے والا ہو، نہ نبی کو دیکھا ہو، اگر ایسے انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ کہا تو کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ایک اللہ نے ایک ذہانت دی، اللہ نے وہ طاقت دی، وہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس پیغام کو عام کرنے کا اللہ نے قرآن کریم کے حکم دیا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 3 دن بعد انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام بھی یہی دیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، میں خدا نہیں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، نہ خدا کی بیٹی کا بیٹا ہوں، نہ جبرائیل کا بیٹا ہوں، میں تو نبی ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔
اللہ رب العزت نے ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی کوئی پیغام نازل نہیں ہوتا ہے. آپ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ابھی آپ کو کوئی دعوت نہیں دی گئی, کوئی پیغام نہیں دیا گیا, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, نہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا. آپ کے دل میں خیال میں یہ بات آ رہی ہے, میں پوچھوں تو کس کو پوچھوں, میں عبادت کروں تو کس کی عبادت کروں. سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, سیاروں کو دیکھا, پہاڑوں کو دیکھا, کہا کہ یہ میرے بڑے بڑے رب ہیں. جب ستاروں کو دیکھا, ستارے غائب ہو گئے, چاند غائب ہوا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جو رب ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا ہے, جو رب ہوتا ہے اصلی شکل میں ہوتا ہے. جو رب ہوتا ہے اس کو زوال نہیں, اس کا اندھیرا نہیں, اس کی ظلمت نہیں, اس کی تاریکی نہیں, اس کے نظام میں گڑبڑی نہیں ہو سکتی. ستاروں کو انکار کر دیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا. جو لوگ ستاروں کو ٹوٹتا ہوا ستارہ دے کر منتیں مانگتے ہیں, ٹوٹتا ہوا ستارہ دے کر اپنے خواہشات مانگتے ہیں, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ. جو پیغام اللہ نے بعد میں کیا, اور سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عُلُوًّا لِلشَّيَاطِينِ, شیاطین جب آسمان پر باتیں چوری کرنے کے لیے آتے ہیں, اللہ ان کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان ستاروں کو کوڑا بنا کر شیاطین کو مارو. جب فرشتے شیاطین کو مارتے ہیں, چونکہ شیاطین آگ سے پیدا کیے گئے, جب ان پر کوڑے سے مارا جاتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے, جسے انسان دیکھ کر کہتا ہے ستارہ ٹوٹ گیا. دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. نعوذ باللہ, یہ شرک کی عمل ہے. قرآن کریم کے اندر 29 پارے کی پہلی سورت سورہ ملک کے اندر اللہ نے ابتدائی صفحے میں بیان فرمایا ہے رجوعا للشیاطین. جب ان کو کوڑے سے مارا جائے گا, جب آسمان پہ خبریں چرانے کے لیے آئیں گے, ستارے غائب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, جو غائب ہے وہ میرا رب نہیں. چاند کو دیکھا, بہت بڑا ہے, صبح ہوتے ہی چاند بھی غائب ہو گیا. دیکھا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر صبح پورے آفتاب کو دیکھا, سورج کو دیکھا, سورج کی چمک کو دیکھا, سورج کی دمک کو دیکھا, سورج کی روشنی کو دیکھا, سورج کی شعاؤں کو دیکھا, سورج کے اجالے پن کو دیکھا. ایک سورج جو پورے علاقے کے لیے بھاری پڑ گیا, ایک سورج جو سارے قندیلوں کو بجھا دیا, ایک سورج جو ساری لائٹوں کو بجھا دیا. دیکھ کر کہا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ. اس کو دیکھ کر کہا یہ میرا بہت بڑا رب ہے. لیکن جب غروب آفتاب ہو گیا, جب سورج ڈھلنے کا وقت آ گیا, سورج زوال کا وقت آ گیا, سورج کے ڈوبنے کا وقت آ گیا, کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے. ستاروں کو دیکھا, کہا رب, اس کو بھی انکار کیا. جب غائب ہوئے, چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب, لیکن کوكب الشمس اور یہ بھی غائب ہو گئے, چاند بھی غائب ہو گیا, سورج بھی غائب ہو گیا. اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور کہتے ہیں یا اللہ تو ہے, تیری ذات بے عیب ہے, تو وحدہ لا شریک ہے. اے اللہ میں ان سب چیزوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو میرے ذہن میں وسوسے آئے ہیں کہ ستارہ رب, چاند رب, فلاں. اے اللہ اس سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں. قرآن پاک کی آیت جو آپ کو بھی یاد ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آیت ہے جس کو بعض لوگ دعا سمجھتے ہیں. یہ آیت ہے جو جانماز پہ کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, انی وجہت وجہی للذی, اے اللہ میں اپنے چہرے کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہوں, کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹکاتا, کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا. وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. زمین و آسمان کا خالق اور مالک رب ہے اللہ, تو ہی ہے. میں تیری اطاعت کرتا, تیری عبادت کرتا. میں شرک سے بیزار ہوں, شرک سے بیزار ہوں, شرک سے بیزار ہوں.
خدا کی خدائی میں کسی اور کو ملاوٹ سے میں بیدار ہوں، اے اللہ اس چیز کا میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ انسان یقین مانے اس وقت اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی سوچ سیدھی ہوتی ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کے ماننے والوں کا دوسرا نام ہے دین حنیف۔ حنیف کے معنی آتے ایک راستے پر چلنے والا، دو راستے پر نہیں، کبھی ادھر گیا تو کبھی ادھر چلا، کبھی ادھر چلا تو کبھی ادھر چلا۔ دین حنیف کہا قرآن کریم میں، حنیف سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے کوئی شریعت نازل نہیں کی، لیکن جب انہوں نے اپنی عقل کو دوڑایا، اپنی فہم فراست کو دوڑایا، اپنے وہم گمان تصورات کو دوڑایا، عقل نے اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے انسان کے اندر عشق پیدا ہوتی ہے، دودھ کہیں گے تو سفیدی خیال آئے گی، چائے کہیں گے تو گرم خیال آئے گا، آگ انگار کہیں گے تو دھوئے کا خیال آئے گا۔ اسی طریقے پر عقل سے آدمی جب محسوس کرتا ہے تو اس عقل کو خدا کی خدائی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس کوئی شریعت لے کر بھی نہ گیا ہو، کوئی نبی کسی کے پاس نہ پہنچا ہو، کوئی حافظ عالم کسی کے پاس نہ پہنچا ہو، لیکن اگر وہ خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر دوسرے احکام پر، دوسرے راستے پر چلتا ہے، وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو کوئی سمجھانے والے آئے، مجھے میرے پاس تو نہ کوئی خطیب آیا، نہ کوئی مقرر آیا، نہ کوئی مفسر آیا، نہ کوئی بحث کرنے والا آیا، نہ کوئی حافظ آیا، نہ کوئی عالم آیا، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ جیسے میرے آبا و اجداد دین پہ چلتے تھے، میں اس پہ چلتا رہا۔ اللہ کہیں گے یہ عذر تیرا ناقابل قبول ہے۔ کیا میں نے تجھے عقل نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے فہم نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے فراست نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے سوچنے کے سمجھ طاقت نہیں دی؟ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کی وجہ سے تو نے آگ کو آگ سمجھا، پانی کو پانی سمجھا۔ اگر آگ کو پانی سمجھا ہوتا تو کبھی کی تیری موت ہو جاتی، انگار کو اگر برف سمجھا ہوتا تو کبھی کا زخم ہو جاتا، اور بولے کو اگر تو آگ سمجھا ہوتا تو تیری عقل ماری جاتی۔ اگر تو عقل سے پیدل ہے تجھ پر کوئی سوال نہیں، اگر تو عقل کا صحیح ہے تجھ سے سوال کیا جائے گا کہ من رب کا تیرا رب کون ہے؟ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا پہلا پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پہلا پیغام ہے، اس وقت کا پیغام ہے جب آپ پر شریعت نازل نہیں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی آزر بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر بیچتے تھے اور اپنے بیٹے ابراہیم سے کہتے کہ بیٹا جا بتوں کو بیچ کر آ۔ ابراہیم علیہ السلام پھر فرماتے کرتا کیا نہ کرتا، باپ کا حکم ہے، بتوں کو لے جاتا اور لوگوں کے درمیان کراہت کے ساتھ دے دیتا، لیکن میں بیچنے کے لیے سے نہیں جاتا۔ راستے میں لوگ ٹوٹ پڑ کر لے لیتے، اڑ کر لے لیتے۔ ایک دن لوگوں نے میرے والد گرامی سے شکایت کی ہے۔ آدھر میرے والد نے بلا کر کہا ابراہیم تم بتوں کے ساتھ اتنی بے حرمتی کرتے ہو؟ بولے کیا ہوا؟ لوگ کہے تم بتوں کو رسی باندھ کر لے کر جاتے ہو، رسی باندھ کر لے کر جاتے ہو، گھسی کر لے کر جاتے ہو، تو لوگ 10 کھا کر بتوں کو خرید رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ کہا طرف تو اللہ کو آنا چاہیے بندوں پر اللہ کو آنا چاہیے، بندوں کو خدا پر ترس کیسے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سا معمول ہے؟ اور وہ خدا کیا خدا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ خدا تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم پیدا کر کے یہ کون سے خدا بن گئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا اختلاف روایات کے ساتھ آزر نے کہا کہ تم میرے گھر نہیں رہ سکتے، دفع ہو جاؤ۔ بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں ایسے ماحول میں رہ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیدار ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام شہر میں ہیں، لوگوں کے تہوار کا موقع آ گیا اور لوگ جو عبادت کے لیے اپنے گاؤں چھوڑ کر دوسرے جگہ پر جا رہے ہیں ندی کنارے کے پاس، تو لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تم نہیں چلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا۔ تو سب لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں کے گھر گئے،
جو بت خانہ ہوتا ہے، بتوں کی عبادت گاہ جو ہے، وہاں پر چلے گئے جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا موڈھا توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کو نیچے سے گرا دیا، کسی کو چکنا چور کر دیا، اور آ کر اپنے مقام پہ بیٹھ گئے. اپنی کلہاڑی بہت بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا، اب واپس آ کر بیٹھ گئے. لوگ جب عبادت کر کے واپس بت خانے پر آئے تو ہوش اڑ گئے، دیکھ کر کہنے لگے ہائے یہ ماجرا کس نے کیا؟ ان لوگوں میں سے چند نے کہا یہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو صرف اور صرف ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے. تو بادشاہ نے کہا ابراہیم کو بلا لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو بت خانے میں بلایا گیا. پوچھا ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ کیا تم نے یہ کام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے منطق کے الفاظ استعمال کرنا ہے. جس طرح ہم جاتے ہیں نا کپڑوں کی دکان پہ، سوچ کے جاتے ہیں یہ رنگ لینا، یہ رنگ کا کپڑا لینا ہے، یہ کوالٹی کا کپڑا لینا ہے، اور گئے دکان پہ جا کے بھائی سفید کپڑا ایسا بتا دو، لال کپڑا ایسا بتا دو، ہرا رنگ کا ایسا بتا دو. تو دکاندار کا یہ دیکھو یہ بہت اچھا ہے، یہ دیکھو یہ بہت اچھا ہے، یہ دیکھو یہ زبردست ہے، یہ دیکھو یہ آپ کو بہت اچھا رہے گا. اگر وہ سمجھ ہے تو وہ لے لے گا، ورنہ کہے گا بھائی میں جو بولا وہ دکھائیے، کہ وہ تو نہیں ہے، بیٹا آپ تو ضائع ہو گیا. ادھر آپ کو وہ منطق کرا رہا ہے کہ میرا کپڑا پر پسند آئے گا تو لے لے گا، وہ اپنی بات بھول جائے گا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا ابراہیم کیا تم نے بتوں کو توڑا؟ کیا تم نے بتوں کو نقصان پہنچایا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے دل میں اگر میں نے کہا ہاں تو جان چلے جائے گی، موبلتی کر دیں گے لوگ. اگر میں نے کہا نہیں تو نبوت کا خطرہ ہے. نبوت میں جھوٹ بات تو پیش نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ نبوت میں جو پیغام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. مجھے صحیح کہوں گا تو جان چلے جائے گی، جھوٹ کہوں گا تو نبوت چلے جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَجَعَلَهُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ. یہ تمہارا جو بڑا بت ہے نا جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ سب چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. یہ تمہارا جو بڑا بت ہے نا جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ تمہارے سننے والا، تمہارے بولنے والا، تمہیں دینے والا، عطا کرنے والا، ان کانوں ینطقون، اگر یہ تم سے بات کر سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو جس کو تم خدا مانتے ہیں. ایسا جواب دیا کہ ان کے دانت کھٹے ہو گئے. کوئی جواب نہیں دے سکے. سب کو معلوم تھا یہ پتھر کا بت کب بولے گا، یہ پتھر کا نشان کب بولے گا، یہ پتھر کا نشان کب بولے گا. کوئی کچھ نہیں بول سکا، سب خاموش ہو گئے. جب علم کی دولت ہوتی ہے تو سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، چاہے مجمع 1000 کا ہو یا لاکھوں کا مجمع ہو. یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے، امت کے نونہالوں کو دیا ہے، امت کے نوجوانوں کو اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے پیغام دیا. حالات سے کیسے نمٹنا ہے، حالات سے کیسے آزما ہونا ہے، حالات سے کیسے آگے نکل کر چلنا ہے، حالات اور زمانے کے اعتبار سے انسان کو کیسے چلنا ہے، یہ طریقہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں دیا ہے. اگر ہم نے قربانی کو یاد رکھا تو بغیر کی قربانی کو یاد رکھا، یاد نہیں رکھا تو ابراہیم علیہ السلام کی عملی قربانی کو یاد نہیں رکھا، اسماعیل علیہ السلام کی عملی قربانی کو یاد نہیں رکھا، حاجرہ علیہ السلام کی عملی قربانیوں کو ہماری ماؤں نے یاد نہیں رکھا. اگر یاد رکھا ہوتا تو رمضان کا مہینہ جو عمل کا مہینہ ہے، بقرعید کے مہینے کو بھی ہم عمل کا مہینہ بنا لیتے. ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا، وحدانیت کا پیغام دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا، علم کا پیغام دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا، عافیت کا پیغام دیا، سلامتی کا پیغام دیا. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان انبیاء علیہ السلام اور لقمان علیہ السلام، ان انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے معصوموں کو خدا کا تعارف کرایا، خدا کی وحدانیت بتائی. اگر بچہ خدا کی وحدانیت کو پہچان لے، خدا کی بڑائی کو پہچان لے، خدا کی کبریائی کو پہچان لے، خدا کی طاقت کو پہچان لے، خدا کی جاہ و جلال کو پہچان لے، خبردار اس کی ہمت نہیں ہوگی کبھی وہ شرک کرے. خبردار اس کی ہمت نہیں ہوگی اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کی بے عزتی کرے. خبردار کبھی اس کی ہمت نہیں ہوگی کسی انسان کو تکلیف پہنچائے. کیوں؟ صبغۃ اللہ، وہ خدا کے رنگ میں رنگ گیا ہے، وہ خدا کی وضاحت کو جانتا ہے. سی سی کیمرے کو دیکھ کر ڈر ہوتا ہے غلطی کرنے
والے کو ارے کوئی دیکھ رہا ہوگا، محفوظ کر لیا ہوگا، پھر ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ سی سی کیمرے کو دیکھ کر ڈرنے والا انسان کیا خدا کی طاقت کو سمجھے گا؟ ہمارا نوجوان خدا کی طاقت کو سمجھے گی ہماری اولاد، تو کیا خدا کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں آئے گا؟ خدا کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں آئے گی؟ یقیناً ان کے دلوں کے اندر خدا کی اہمیت پیدا ہوگی۔ ایک ادارے کے اندر، ایک مدرسے کے اندر ایک انتظام کرنے والے منتظم صاحب جو نگرانی کرنے والے، صبح شام بچوں کے راتوں میں سلانا دن میں اٹھانا ان کی ذمہ داری تھی۔ 15 سال سے یہی ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اٹھانا نہیں چاہا، سیدھے آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب سیدھے آ کے مسجد میں بیٹھ گئے تو گنے چنے چند بچے آئے، بقیہ سب سو رہے تھے۔ تو وہ افسوس کرنے لگے اور رونے لگے، میں 10-15 سال سے میں بچوں کو اٹھا رہا ہوں، لیکن آج تک ان کی نماز سے محبت پیدا نہیں ہوئی، خدا سے طلب پیدا نہیں ہوئی۔ اگر خدا سے محبت ہوتی، خدا سے طلب ہوتی تو وہ اپنے آپ اٹھ کر آ جاتے، وہ اپنے آپ اٹھ کر آ جاتے۔ جیسے روزانہ بچوں کو اٹھاؤ تو وہ اٹھتے نہیں، اتوار کے دن خود اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ رات میں ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ بچے جب رات میں سوتے ہیں، ہم نے کیا ذہن بنا دیا، ہم نے کیا ذہن بنایا روزانہ؟ یہ ضروری ہے دن بھر کیا کیا بچہ اس کی خبر رکھنا، اس میں ضروری ہے رات میں سونے سے پہلے خدا کی تعریف، خدا کی بڑائی ایک نشانی بتا دے بچوں کو۔ کبھی بادل کے بارے میں سمجھائیں، کبھی سورج کے بارے میں بتائیں، کبھی چاند کے بارے میں بتائیں، اور کہ اس کا رب بھی اللہ، اس کا رب بھی اللہ، ہمارا رب بھی اللہ، اس کتاب کا رب بھی اللہ، سب چیزوں کا نظام کے چلانے والا وہ اللہ ہے۔ اس کے احکام جب اس کے سامنے بتائیں گے، کبھی یہ بچے یہ باتیں نہیں کریں گے۔ امتحان کے موقع پر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، کتنی شرم اور حیا کی بات ہے، کتنی غیرت کی بات ہے۔ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات کیسے آئی کہ وہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ اور بہت سارے بچے قدم اٹھا رہے ہیں۔ کیا حالات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ واقعات ہمارے سامنے نہیں، اخبارات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بچے کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، تو یہ سوال آیا کہاں سے؟ یہ سوال کیوں آیا؟ کبھی ماں باپ نے لڑتے ہوئے اس چیز کا استعمال کیا ایک الفاظ کا؟ کیا پھر کسی فلمیں اور ڈرامے میں بچے کو دیکھ لیا ہے، اس کی وجہ سے وہ نقل اتار رہا ہے؟ اس ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب بچہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ وہ ماں جس نے 3 چادروں کے اندر رات بیت میں سنبھال کے لیلیوں میں 9 مہینے تک اپنے حمل کو اٹھا کر، اپنے بوجھ کو اٹھا کر چلتی پھرتی اور کھانا پانی اسی وقت کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہے، جب اس کے سامنے وہ ایک بچہ اپنی ماں سے کہے کہ میں مر جاؤں گا، تو ہائے اے خدا، اس ماں کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ جب اس کے الفاظ باپ کے کان کے اندر جائیں گے، وہ باپ جس نے دھوپ اور سردی اور گرمیوں ایک کر کے اس کو کمایا، کھلایا پلایا، اس کو پڑھایا، اس بیٹے کے الفاظ کو سن کر باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ بیٹے کی سردی ماں باپ کو برداشت نہیں، بیٹے کی گرمی ماں باپ کو برداشت نہیں، بیٹے کا کانٹے کو چبھنا ماں باپ کو برداشت نہیں۔ جب بچہ کہے کہ میں مر جاؤں گا تو ماں باپ میں کیا گزرتی ہوگی؟ ایسے الفاظ بچوں کے اندر کیسے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی کیسی تربیت کی؟ جو گلا کاٹنے کے لیے بلا رہے ہیں تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان ابا جان مجھے انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں حاضر ہوں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام کا پیغام دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام ہے والدین کو یہ پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام ہے امت کے اور نوجوانوں کے جو ذمہ دار ہیں، جن کو ابا کہا جاتا ہے، جن کو ابو اور ابو کہا جاتا ہے، جن کو بڑے کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو اف تک نہ کہنا، یہ مقام اللہ نے باپ کو دیا۔ جو اس مسجد کے اندر جو ہمیں سن رہا ہے، جس کو اللہ نے باپ کا درجہ دیا، باپ کی عزت سے نوازا، باپ کو شرف سے نوازا ہے، نام سے نوازا ہے، وہ سوچے جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے جنت کا دروازہ کہا گیا، اگرچہ میں گنہگار، اگرچہ میں خطا کار، اگرچہ میں مظلوم، نمازوں کو توڑنے والا، چھوڑنے والا، رکعتیں میری چھٹنے والی، لیکن ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ نے مجھے باپ کا درجہ دے کر جنت کا دروازہ کہہ دیا ہے۔ اگر میں جنت کا دروازہ ہوں تو میرے بچے کے دروازے سے جائیں گے، کیا مجھے اس کا اختیار ملے گا کہ میں اپنے دروازے سے بچے کو آنے دوں، اپنے باہوں سے بچے کو آنے دوں؟ اس لیے اس بات کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ باپ کا مقام بہت بڑا ہے،
باپ کے جسم سے ایک ایک قطرہ پسینے کا بہنا یہ اللہ کے نزدیک ثواب صدقے کا ثواب ہے. باپ کا ایک ایک روپیہ خرچ کرنا اپنے اولاد کے لیے اللہ کے نزدیک صدقے سے افضل ہے. باپ کی ایک ایک منٹ کی محنت اللہ کے نزدیک صدقے سے افضل ہے. اس لیے اپنے مقام کو پہچانے, ہمیشہ اپنے حاکمانہ انداز اختیار نہ کرے. اللہ نے اگر ہمیں مقام دیا, باپ کو مقام دیا, مرتبہ اگر اللہ نے دیا, تو ہم بچوں کی کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا, قرآن کریم میں صاف فرما دیا, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نسل کو قتل نہ کرو, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اپنے بچوں کو قتل نہ کرو, نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. کیوں؟ اللہ نے بیان فرما دیا, جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے, جو اپنے آپ کو خودکشی کا شکار کر لیتا ہے, پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے. وہ تا قیامت یا تا حشر وہ درمیان میں لٹکتا رہے گا. اس لیے ایسے کائنات بندے کے اندر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب یہ خدا کو ماننا چھوڑ دے گا, جب نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دے گا, جب قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے گا, جب تلاوت کے اہتمام کو چھوڑ دے گا, جب ذکر و اذکار کے تسبیحات کو چھوڑ دے گا. یاد رکھیں, بچپن کا کوئی ساتھی اگر جوانی میں مل جائے, کم سے کم اس کے ساتھ ایک وقت کا کھانا ضرور بنتا ہے. یہ کہہ کر دسترخوان سجایا جاتا ہے, یہ ہوٹل میں اس کو کھلایا جاتا ہے. ورنہ آخری درجہ یہ ہے, کم سے کم اس کو چائے نوش کی جاتی ہے, یا کم سے کم آخری درجہ پانی پیش کیا جاتا ہے. یہ بچپن میں بچھڑے ہوئے دوست جوانی میں ملے تو یہ محبت ہے جس خدا نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ڈال کے ہمیں پیدا فرمایا. خلقہ من نطفہ, ایک نطفے سے, ایک قطرے سے, ایک خون سے, ایک ہڈی سے, ایک چمڑے سے, ایک گوشت سے انسان کو حسین جمیل بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے بہترین سانچے میں ڈال کر انسان کو بھی بڑا خوبصورت بنایا, بڑا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اتنے بڑے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ہم پیدا نہیں ہوئے ماں باپ نے طلب کر, ماں باپ نے دعاؤں کے ساتھ ماں باپ نے طلب کر رو کر اللہ سے مانگا, اے اللہ اولاد دے دے, اے اللہ اولاد دے دے. علماء سے, خطیبوں سے, علماء سے مل کر ملاقات کر کے وظیفے مانگ کر پڑھنے لگے. رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد دے, اے اللہ نیک اولاد دے. ماں باپ نے بچوں کو تڑپ کر مانگا. ہم جو دنیا میں آئے یوں ہی نہیں آئے, ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ, ماں باپ کی محنتوں کا صدقہ, ماں باپ کی مشقتوں کا صدقہ, ماں باپ کی عنایتیں, ماں باپ کی محبتیں ہیں, ماں باپ کی شفقتیں ہیں. جب ہم پورا گندے حالت میں دنیا کے اندر آئے, جب ہماری گندگی نکلتی رہی, ماں باپ نے صاف کر کے فوراً ہمیں اپنے سینے سے لگایا. گندی حالت تھی, نہلا دھلا کر فوراً بوسا لیا. گندی حالت تھی, نہلا دھلا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا. بھوک کی حالت میں تھے, پیٹ پر کھلا کر سلانے کا اہتمام کیا. فاقے کی حالت میں تھے, کھلا کر ماں باپ خوش ہونے لگے ہیں. اس لیے اتنی محنتوں کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو دنیا میں بلایا ہے. اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے, وہ باپ ہی کیا باپ ہے جو باپ کا مقام بیٹے کو نہ بتائے. وہ باپ ہی کیا باپ ہے جو پیدا کرنے والے خالق و مالک کا تعارف نہ کرائے, اپنے رب کی پہچان نہ بتائے, آسمان بنانے والے کی پہچان نہ بتائے, زمین پہ جو چل رہا ہے زمین کے پیدا کرنے والے مالک کی پہچان اگر نہ بتائے, پانی تو پی رہا ہے, پانی کے بھیجنے والے پیدا کرنے والے خدا رب الجلال کا تعارف اگر نہ کروائے, تو پھر وہ اس اعتبار سے وہ باپ کہلایا جائے گا. باپ کے اندر اقسام تو, بندروں کے اندر بھی باپ کی صفت ہے, حیوانوں کے اندر بھی باپ کی صفت ہے, جانوروں میں بھی باپ کی صفت ہے, پرندوں میں بھی باپ کی صفت ہے, مچھلیوں میں بھی باپ کی صفت ہے, انسانوں میں بھی باپ کی صفت ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں بنایا ہے, جانوروں میں انسان کو اللہ نے امیر بنایا, حیوانوں میں اللہ نے انسان کو امیر بنایا, مخلوقات میں انسان کو اللہ نے سردار بنایا. اگر اس سردار کا حال بھی اس سردار کا حال کے ذریعے ہو جائے کہ اپنے پیدا کرنے والے کا تعارف نہ کرائے, تدبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں, سوچنے کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں, اور فکر کرنے کا حکم دیا اللہ نے,
ہم بچوں سے کہتے ہیں، بچے جب سامان ضائع کرتے ہیں، کھانا ضائع کر دیتے ہیں، ارے میاں سوچو کتنی محنت کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں، کبھی تو ہم بھی تو سوچ لیں کہ اللہ کی کتنی بڑی قربانیاں، اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے صرف انسان کے لیے اس دنیا کو سجایا، انسان کے لیے ستاروں سے سجایا، انسان کے لیے حلال جانوروں کو پیدا کیا، انسان کے لیے آسمانوں کو اٹھایا، انسانوں کے لیے زمین کو بچھا دیا، انسانوں کے لیے پہاڑوں کو پیوست کر دیا، انسانوں کے لیے ان پانیوں کو پیدا فرمایا، انسان کے باڈی برداشت کرنے کے لیے موسم کے اندر تغیر تبدیلی پیدا فرمائی، کبھی تو گرمی، کبھی تو سردی، کبھی تو بارش کا موسم دیا۔ اگر ہمیشہ ایک موسم اگر ہوتا تو انسان کبھی اس کو قابل اور برداشت نہ کر سکتا، کبھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے موسم کو بھی تقسیم کر دیا۔ کیا فریج کا نظارہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ ایک تو وہ برف کی فریج ڈی فریج ہے جہاں برف بن جاتا ہے، ایک وہ فریج ہے جس کو تھوڑی سی ٹھنڈک کی ضرورت ہے جو بکسے میں رکھ دیا جاتا ہے، ایک زیادہ ضرورت ہے درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک نظام پوری دنیا کے اندر پیدا کر کے انسان کو وہ نعمتیں دی ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا پیغام، نوح علیہ السلام کا پیغام، یعقوب علیہ السلام کا پیغام، لقمان علیہ السلام کا پیغام، حضرات انبیاء علیہ السلام کا پیغام، والدین کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا تعارف اپنے بچوں کے سامنے روزانہ کراتے رہے۔ اپنی محنت کو اپنی محنت کا نام نہ دے، بیٹا اللہ نے یہ چیز دی ہے، اللہ نے یہ چیز دی ہے، سیب کھا رہا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، بسم اللہ کے ساتھ یہ بھی اس کے اندر یاد دہانی ہو کہ یہ سیب لایا تو میں ہوں لیکن اللہ نے مجھے دلایا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب تو یہ کھائے گا اللہ ہی طاقت دینے والا ہے۔ جب یہ چیزیں ایک سے دو مرتبہ بچوں کو بتاتے رہیں گے، یاد دہانی کراتے رہیں گے، جس طرح ہم دوست، جس طرح محفل میں دعوتوں میں سب مل کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے سب پروگرام صحیح ہوا۔ ہم سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں 3-4 مرتبہ فنکشن کرتے ہیں، اپنے بچے جتنے ہوتے فنکشن کر لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مسجد کا جو نظام چلانے والے ہیں وہ ہر جمعہ کے بعد اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے چلو جمعہ کا ہو گیا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، درمیان میں کرنٹ بھی نہیں گیا، پانی کی کمی بھی نہیں ہے، ذرا پانی کم ہو گیا پورا انتظامیہ پریشان، ذرا پانی نہیں ملا پورا انتظامیہ پریشان، ہے لوگ آئیں گے تو کیسے وضو کریں گے، لوگ آئیں گے تو ان کو مشکل ہو جائے گی، کوئی ٹائم آگے بڑھانا پڑے گا، لوگ آئیں گے ان کو ضرورت کا مسئلہ ہو جائے گا، تو ان چیزوں کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب بچوں کو یہ چیزیں بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ پہلا نظام گھر کا یہی ہے، اللہ کا تعارف بہت ہونا چاہیے، اس سے انسان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب ڈر آتا ہے تو جھوٹ بولنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتا ہے، جب ڈر آ جاتا ہے بچے سیدھی بات کرتے ہیں، جب ڈر آتا ہے تو بچوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، جب ڈر آتا ہے تو گھر کے اندر یہ خشیت طاری ہو جاتی ہے، جب ڈر آ جاتا ہے سنت رسول کی اتباع کرنے کا شوق دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہمیشہ تم مجھ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے ایک جگہ پر کیا فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے پیدا کرنے والے سے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک جگہ کہہ رہے اللہ سے ڈرو، ایک جگہ کہہ رہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب بندہ کسی سے ڈرتا بھی ہو اور کسی سے محبت بھی کرتا ہو، وہ بندہ اس کا کبھی نقصان نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ اولاد کامیاب ہوتی ہے جو اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی بھی ہے اور محبت بھی کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ پیٹ پیچھے جا کر ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس میں قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا بشیرا و نذیرا، کہ نبی علیہ السلام خوشخبری سنانے والے، پہلے خوشخبری کا بشیرا و نذیرا، ڈرانے والے۔ جب انسان، جب اولاد، جب شاگرد، جب اسٹوڈنٹ اپنے پڑھانے والوں سے ڈرتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے تو وہ بچے بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ اولاد بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ نے اپنی ربوبیت کے بعد اگر کسی کو درجہ کر دیا ہے، انبیاء تو اپنی جگہ، انبیاء بھی تو باپ بنے ہیں، اگر کسی کو اللہ نے درجہ دیا ہے تو وہ باپ کو درجہ دیا ہے، کیونکہ باپ بھی بہتر نظام سنبھالتا ہے، پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اسی لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مرتبہ دیا ہے دنیا کے اندر، مقام مرتبہ تو پیسوں سے، محنتوں سے، مشقتوں سے ملنا
مشقتوں جھیلنے کے بعد یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ گھر کے اندر اگر ہماری کوئی اولاد پیدا ہوئی، گویا کہ اللہ نے اس نوجوان کا مقام بڑھا دیا ہے۔ 1 سال پہلے اگر کسی کا نکاح ہوا، آج کوئی لڑکی کا باپ ہے یا ایک لڑکے کا باپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نظر میں اس باپ کا درجہ بڑھ گیا ہے۔ اب ہمارے بچے جتنے بڑے ہو جائیں گے اس کے باپ کا درجہ اتنا بڑا ہوگا۔ اس درجے کو سمجھیں اور ذمہ داری کو سمجھیں، اللہ نے جو مقام دیا ہے۔ بس آخر میں یہی باتیں ہیں، اسی باتوں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ پیغام اسماعیل علیہ السلام کے عنوان پہ بات ہوگی، جو بچوں نے کیا قربانی، بچے کی عمر میں کیا قربانی کی ہے، وہ بچے بھی اگر یہ بات سمجھیں اس انداز سے ہمیں کام کرنا ہے، ماں باپ بھی سمجھیں اس انداز سے بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو انشاءاللہ جب ایک دوسرے کی جو قربانی ہوگی تو دوستی پکی ہو جائے گی۔ دوستی کا یہاں تو خونی رشتہ ہے تو کام اور آسان ہو جائے گا۔ جب دونوں چیزیں مضبوط ہوتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام باپ اگر ہیں تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اگر دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، پانی اگر کہو تو کوئی مکان بنانے کو تیار نہیں۔ ماں کی قربانی ایسی، ماں کا صبر ایسا کہ اس ماں کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے ایسے اگلوا دیا، اب قیامت تک وہ بجھنے والا دن کی ماتا وہ زمزم بھولنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں سینکڑوں اربوں کروڑوں انسان پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ جب انسان کا اعمال اچھے ہوں، نیت اچھی ہو، گھروں کے اندر اللہ ہمارے نسلوں کو بھی ایسے ہی پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ پہلا انعام 5000، دوسرا 3000، تیسرا انعام 1500 اور ترغیبی انعام 500 اور میڈل بھی دیے جا رہے ہیں، اور ختم بخاری شریف، اس کے بعد خصوصی دعا، ختم قرآن حفظ جو بچے الحمدللہ حفظ مکمل کر لیے ہیں ان کی بھی تکمیل قرآن عمل میں آئے گی۔ اس کے بعد بزرگان دین، اکابرین حیدرآباد دیگر علاقوں سے علماء آ رہے ہیں، اور یہ پروگرام ہے بروز اتوار صبح 9 سے نماز ظہر تک۔ بعد پروگرام کے کھانے کا نظم ہے، سبھی حضرات کے لیے، خواتین کے لیے پردے کا نظم ہے، اور ادارے کے طلباء و طالبات کا خصوصی پروگرام بھی رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ اور منور کرنے اور ایسی دینی محفلوں میں جمع ہونے جہاں ختم قرآن اور ختم بخاری اور اس کی دعا کا اہتمام ہو۔ دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، بڑوں کی آمد ہے، بزرگان دین کی آمد ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو اسی مہینے میں جون کی 11 تاریخ چاندنی فنکشن ہال جو مسجد محی النساء ہے، اکبر ٹاور کے پاس اعظم پورہ جو چورستہ ہے اس سے پہلے لیفٹ سائڈ میں چاندنی فنکشن ہال میں ہے، اور خواتین کے لیے پردے کا نظم ہے۔ اس بات کو آپ حضرات نوٹ کر لیں، اوروں تک بھی اس کی خبر پہنچائیں۔ باہر پامفلیٹس دعوت نامے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ حضرات اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور خصوصی دعاؤں کی آپ حضرات سے گزارش ہے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ قربانی کا جو رسم ہر سال ادارہ مدینہ العلوم کی جانب سے ہوتا تھا، اس سال بھی الحمدللہ دیہاتوں میں جہاں قادیانیت، عیسائیت، ہندوازم مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان مقامات پر ہماری قربانیوں کے ذریعے سے، ہماری محبت کے ذریعے سے، ہماری یاد کرنے کے ذریعے سے سال میں 1-2 مرتبہ ہم کیا ان کو قربانی اور رمضان کے نام پر افطار کراتے ہیں، جس کی وجہ سے سال بھر وہ ہماری ہی سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ باہر کے جب لوگ آتے ہیں تو پہلے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ مولانا فلاں صاحب آئے ہیں، وہ لٹریچرس دے کے گئے، کتابیں دے کے گئے، معلوم ہوتا ہے وہ کتابوں میں بھی کس کا کام ہوتا ہے، اکثر قادیانیوں کے، تو پھر وہ لوگ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے کہ نہیں ہمارے پاس تو فلاں صاحب قربانی بھی دیتے ہیں اور ہمیں یاد بھی کرتے ہیں، تو آپ ہی کے تعاون سے وہ کام ہوتا ہے۔ تو جو آپ حضرات اپنے مرحومین کے نام کے رشتہ داروں کے یا اپنے گھر کے جتنے حصے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھر کے اندر 1-8 بکرا ذبح کرتے ہیں، بقیہ حصے بڑے جانور میں لیتے ہیں۔ جو تفصیل کروانا چاہتے ہیں مکمل، وہ جناب عارف صاحب سے بھی رابطہ کریں یا مجھ سے رابطہ کریں یا امام صاحب سے بھی رابطہ کر کے رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ فی حصہ 3000 روپے ہے، جس کی وجہ سے گاؤں کے اندر اس کا تعاون ہو جائے گا،
ہماری نیت تو قربانی کی ہے، لیکن جب ایسے مقام پر پہنچے گا تو جو لوگ مستعد ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نماز اگر ظہر کی گھر میں پڑھ لیں گے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ مسجد میں آ کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ بس یہی بات ہے، قربانی گھر میں بھی ہو رہی ہے، ایک آدھ حصہ قربا میں بھی تقسیم کر دیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في النور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وأكرم لبيك وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذو الجلال والإكرام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. والله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا محمدا ما بعده صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ گناہوں کی زندگی گزر رہی ہے، اے اللہ گناہوں میں دن و رات کٹ رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما. اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ کیے ہوں معاف فرما، چاہے دن کے اجالے میں کیے ہوں، رات کے اندھیرے میں کیے ہوں، اجتماع میں کیے ہوں یا انفرادی میں کیے ہوں. اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا، تو ہی درگزر کرنے والا، تو ہی اے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. اے اللہ اپنی محبت کا واسطہ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں میں اضافہ فرما. اے اللہ اعمال اخلاق حسنہ ہمارے اندر عطا فرما، اخلاق سیئات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، متحد بنا، اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے، اے اللہ لایعنی کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پابردہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما، دینی مزاج پیدا فرما. اے اللہ روزانہ تیری بڑائی کو، تیری کبریائی کو، اے اللہ تیری طاقت، تیری عظمت، تیری شان، تیری رحمت کو اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کرنے والا بنا، ذہن و گمان میں محفوظ کرنے والا بنا. اے اللہ تیری بڑائی، تیری یاد سے تاکہ ہماری زبان پاک ہو جائے. اے اللہ جھوٹ دور دور تک ہم قریب نہ آ جائے. اے اللہ تیرے احکام پر چلنے والا بنا، نبی کی سنتوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کی محنتوں کی لاج رکھ کر ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے حاضرین مسجد میں ہیں ان سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ان میں جو بیمار ہیں ان کے شفا عطا فرما. ان کے جن کے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، اعزاء اقارب جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، انہیں صحت مند عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو لڑکے لڑکیاں نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، زنا کو مشکل بنا، نکاح کو آسان فرما، لین دین کے بغیر نکاح کو آسان فرما، جہیز کے لعن طعن سے حفاظت فرما دے. اے اللہ جو طلاق شدہ مطلقہ ہیں اے اللہ ان کا اسرن و نکاح عطا فرما. اے اللہ انہیں خوشیوں کی زندگی عطا فرما. جو بیوہ ہیں انہیں بھی اے اللہ اسرن و نکاح کرنے کی سعادت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو
خیر و عافیت کی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے میں کامیابی عطا فرما، دین دنیا دونوں میں ترقی عطا فرما، دونوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ اتوار کے دن ہونے والے جلسہ ادارہ مدینۃ العلوم کے تکمیل حفظ قرآن و ختم بخاری شریف و تقسیم و سنات پیش کو قبول فرما، آنے والوں کے ارادوں کو مکمل فرما۔ اے اللہ بیٹھ کر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی محدثین کی نصیحتوں کو سن کر اپنانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، خصوصاً عرب ممالک کی حفاظت فرما، جو حاجی حج کرنے اے اللہ جا رہے ہیں، کچھ پہنچے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو، مشقتوں کو، ان کے مال پائی جمع کر کے حج کے جانے کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہم غریبوں کا حصہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جب وہ کعبے پہ جائیں، روضہ اقدس کی جالی پہ جائیں، اے اللہ ہمارے حق میں بھی ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما لیں۔ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ دینی مسجدوں، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کو آباد فرما، جو تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، علماء کی، اہل اللہ کی تعظیم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جہاں کہیں نکاح ہو چکے ہوں ان میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما۔ اے اللہ لڑائی جھگڑے فتنے فسادات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنیوں سے ختم فرما دے۔ اے اللہ ایک اور نیک، متحد اور متفق بنا دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے نام بنام لے کر دعاؤں کی درخواست کی ہیں ان سب کو اپنی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔